إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی ملی بھائی، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بجا لاتے ہیں، جس نے ہم سب کو پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار اور رائے گاہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، جن کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے یہ علم نہیں زہر ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم ہے جس کو ہم دینی علم کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن اور حدیث کا علم کہتے ہیں، جسے ایک آدمی مدرسوں میں مکاتب میں سیکھتا ہے. دوسرا علم ہے جسے ہم کائناتی علم کہتے ہیں، اسکول اور کالج کا علم کہتے ہیں، جسے حاصل کر کے ایک آدمی دنیا میں ترقی کرتا ہے، دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سائنسداں بنتا ہے، ماہر اقتصادیات بنتا ہے، ماہر قانون بنتا ہے. اسلام نے دینی اور دنیاوی علم میں کوئی فرق نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم دینی علم سیکھو، دنیاوی علم مت سیکھو، یا دنیاوی علم کوئی دنیا کا کوئی علم ہو. نہیں، بلکہ دنیاوی علم اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے، اس کو ہم کائناتی علم کہہ سکتے ہیں. اسلام دینی اور دنیاوی علم میں کوئی تفریق نہیں کرتا. جیسے دینی علم پہ ابھارتا ہے ویسے ہی کائناتی علم پہ، ماڈرن ایجوکیشن پہ ابھارتا ہے. البتہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن بھی دین کی رہنمائی میں ہونا چاہیے. وہی علم اصل میں علم ہے جو دین کی رہنمائی میں حاصل کیا گیا ہو. اگر کوئی علم دین کی رہنمائی میں حاصل نہیں کیا جاتا، اگر کوئی علم اللہ کے نام سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے تو وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے، گنوارپن ہے، شیطنت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے کائناتی علم یا عصری علم یا جس کو آپ دنیا کا علم کہتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا؟ آج ہم دوسروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، مغرب کے غلام بنے ہوئے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. کیا مسلمانوں نے اس حوالے سے کوئی خدمت انجام نہیں دی؟ تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا
کہ ایک وقت تھا جبکہ امریکہ اور یورپ ڈارک ایج سے گزر رہا تھا. اس دور کو انہوں نے ڈارک ایج کا نام دیا، جنگلی دور، تاریک دور. جبکہ مسلمان غرناطہ، اسپین اور مسلم ممالک میں بہت ترقی کر رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جیسے دینی علم کے بانی ہیں ویسے ہی عصری علم کے بھی فاؤنڈر ہیں. مسلمانوں نے عصری تعلیم کو دنیا کے حوالے کیا اور عصری تعلیم حاصل کیا تو دنیا میں ترقی کیے. لیکن جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، کلیسا کی حکومتیں قائم ہوئیں، تو جیسے انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ویسے ہی انہوں نے ہماری کتابیں بھی چرائیں اور اپنے ملکوں میں لے جا کر کے ان سے استفادہ کیا. اپنے پاس اچھے اچھے اسکالرز تیار کیے، یہاں تک کہ آج علم کی جو طوطی بول رہی ہے مغرب میں، یہ سب کے سب مسلمانوں کے علم کی دین ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپاہ. گویا کہ آج ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں عصری تعلیم کے نام سے، کائناتی تعلیم کے نام سے، ہم اپنے بچوں کو جو علم دے رہے ہیں کائناتی تعلیم کے نام سے، یہ علم ہمارے آباء و اجداد نے جو عصری تعلیم کے نام سے علم دیا تھا وہ علم نہیں ہے. علم تو وہی ہے، لیکن آج جو سلیبس ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، یہ سلیبس مغرب کا بنایا ہوا سلیبس ہے. اس سلیبس کے کیا اثرات مسلم سماج پر پڑ رہے ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور پھر یہ سلیبس جہاں پر ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہ یا تو ویدانت مشنری اسکول ہیں یا عیسائی مشنری اسکول، ان کے کیا اثرات ہیں اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ یہ علم نہیں بلکہ زہر ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لیجئے کہ مسلمان جیسے دینی علم کے پیشوا ہیں ویسے ہی کائناتی علم کے پیشوا تھے. یہ زوال کے دور کا نتیجہ ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے بچے اگر ویدانت مشنری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا سیکھتے ہیں؟ پریئر کے نام سے ہمارے بچوں کو یوگا کرایا جاتا ہے. یوگا کیا ہے؟ ہندو مذہب کی ایک خاص عبادت ہے جس کے لیے اگرچہ سال میں ایک دن خاص کر لیا گیا ہو، اگرچہ پوری دنیا میں اسے عام کیا جا رہا ہو، اگرچہ ہر قوم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہو، لیکن ہے وہ ہندو مذہب کی خاص عبادت. اسی یوگا کا ایک پارٹ سورج نمسکار بھی ہے جس میں سورج کی عبادت کی جاتی ہے. اس کو سورج کی پوجا ہم کر سکتے ہیں لیکن نام ہے سورج نمسکار. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے بچے اسکول میں جا کر کے یہ کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، سورج نمسکار بھی کہیں پہ ہوتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک ہدہد کے کردار میں یہ بات بتائی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک پرندہ ہے، ہدہد ہے، جو ان کی اجازت کے بغیر کہیں چلا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام جب تفتیش کرتے ہیں اپنی فوج کی اور ہدہد کو غائب پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا قتل ہی کر دیں گے، الا یہ کہ وہ کوئی معقول عذر بیان کرے. اسی بیچ ہدہد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، میں ملک سبا کے پاس سے آ رہا ہوں
اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عرش دیا ہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر کے ملک سبا کے پاس وہ پرندہ جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک سبا مسلمان ہوتے کہ لوٹتی ہے۔ ایک پرندے کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ سورج نمسکار غلط ہے، سورج کی پوجا غلط ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ گویا کہ ویدانت مشنری اسکول کی یہ حالت ہے، اور وہاں سے بچے جب پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کو بھی ہم بتائیں گے۔ اب آئیے عیسائی مشنری اسکول میں کیا ہوتا ہے۔ عیسائی مشنری اسکول میں ہماری نئی نسل جاتی ہے، ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسائی بن جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہتے۔ مشہور عیسائی مبلغ زویمر نے القدس میں لیکچر دیتے ہوئے 1932 میں کہا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو عیسائی نہ بنا سکیں تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ ان کو مسلمان نہ رہنے دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں اسلام کے تعلق سے اتنے شبہات ڈال دیں، اتنے ڈاؤٹس ڈال دیں کہ اسلام کے تعلق سے وہ بدزنی کا شکار ہو جائیں۔ ایک صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک عورت اپنے 2 بچے کو معمول کے مطابق میرے پاس قرآن پڑھانے کے لیے لائی۔ ہر دن لاتی تھی، اس دن آئی تو رو رہی تھی۔ رونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آج اتفاق ہوا کہ ہمارا گزر ایک چرچ کے پاس سے ہوا۔ چرچ کے پاس سے جب ہم گزرے تو ہمارے دونوں بچے جیسس کا اسٹیچو دیکھ کر اس کے سامنے جھک گئے اور اس کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے اس کے سامنے میں سر ٹیکنے لگے۔ میں نے دیکھ کر کے انہیں منع کیا کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ امی جان یہ غلط کیا ہے، ایسا تو اسکول میں ہم ڈیلی کرتے ہیں، ایسا تو اسکول میں ہم ڈیلی کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہمارے بچے ان کی زندگی کا پیپر بالکل سفید ہوتا ہے، اس پر آپ جو لکھ دیجئے وہ بعد میں وہی اثر کرے گا۔ تو یہ حالت ہے عیسائی مشنری اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ جب ہم سلیبس کو دیکھتے ہیں، جو سلیبس ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو اس سلیبس میں آخر کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس سلیبس کی بنیاد سیکولرزم پر ہے، جس کی انتہا الحاد پر ہوتی ہے۔ ہم اگر ایک سوال کریں آپ سے کہ ہم اس دنیا میں بحیثیت انسان کون ہیں اور ہمارا اس دنیا میں کیا کردار ہے، تو بحیثیت مسلمان ہم کہیں گے کہ اس دنیا میں ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بسایا ہے تاکہ ہم مختصر مدت کے لیے زندگی گزاریں، ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے عملوں کا حساب و کتاب چکانا ہے، پھر اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ ہمارا جواب ہوگا۔ لیکن آج کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا تھیوری دیتا ہے؟ یہ تھیوری یہ دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بندر کی اولاد ہے، یا کہہ لیجئے کہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے۔ پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک انگلش میڈیم اسکول میں گیا، بچوں سے ملا، بچوں سے گفتگو کی، ان سے چند دینی سوالات کیے تاکہ ان تک اسلام کا نالج پہنچایا جا سکے۔ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں۔
اس طرح کے جو سوالات کیے تو محسوس ہوا کہ بچوں کا دینی نالج بہت کمزور ہے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال تھا کہ اس دنیا میں انسان کیسے پیدا ہوئے؟ باشعور بچوں نے جواب دیا تھا۔ باشعور بچوں نے، ان میں سے کچھ بچوں نے ہی جواب دیا، لیکن جواب دیا تھا کہ ہم سب بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنے۔ مسلمان بچے تھے جنہوں نے جواب دیا تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنے ہیں۔ اب آپ سوچئے، غور کیجئے، جب ایک انسان بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے، انسان جب جانور کی اولاد ہے، جانور سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا، تو اس کو اخلاق کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس کو ایمان کی کیا حاجت ہوگی؟ اس کو روحانی اقدار سے کیا واسطہ ہوگا؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اخلاق نام کی کوئی چیز اس سسٹم میں نہیں پائی جاتی۔ یہ سسٹم کہتا ہے کہ تم دنیا کماؤ چاہے جیسے ہو، دنیا میں موج مستی کرو، جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا کماؤ، یہ سسٹم کرتا ہے۔ اس سسٹم کا اثر کیا ہے؟ اس سسٹم کا ہمارے سماج پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس پہ بھی ذرا نظر ڈال کر دیکھ لیجئے۔ ہمارے بچوں کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کا بالکل انداز بدل چکا ہے۔ ان کے ہاتھ میں چھلا ہوگا، گلے میں ہار ہوگا، بال کا عجیب عجیب اسٹائل ہوگا، گھٹنے پر اس کے پینٹ پھٹے ہوئے ہوں گے، اور پھر آگے چل کر دیکھیے تو یہ پھٹا ہوا کپڑا جس کو ایک غریب سے غریب انسان کو دے دیں اسے اٹھا کر پھینک دے گا، لیکن بڑے سے بڑے شو روم میں جا کر کے وہی پھٹا ہوا کپڑا ایک انسان پہن کر کے اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے۔ یہ ہے عقل کا زوال، یہ ہے عصری تعلیم کا اثر۔ کو ایجوکیشن کے نام سے، مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے آج ہماری لڑکیاں اپنی پہچان کھو رہی ہیں، بلکہ کتنی ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، بلکہ منظم انداز میں یہ کام کیا جا رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ میں یہ کام کرایا جا رہا ہے۔ اور جب ہم اس کی اور خرابیوں پہ غور کریں تو یہاں لڑکے اور لڑکیوں کا ڈانس کرنا، شراب پینا، ڈرنکنگ کرنا، ناچنا اور تھرکنا، یہ سب فیشن کا کام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوتی، اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے ماں باپ کو بڑھاپے کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، ان گندے انڈوں پر ہم تعجب کرتے ہیں، ان گندے انڈوں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ قتل اولاد کا وہ نیا طریقہ ہے جس پر واقعی آج ماں باپ افسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ فخر کر رہے ہیں۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اکبر الہ آبادی نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا کہ اگر فرعون نے بچوں کو کالج میں ڈال دیا ہوتا، کالج بنا کر کے آج کے سسٹم کے حساب سے جو کالج چل رہا ہے اس کالج میں ڈال دیا ہوتا، تو خواہ مخواہ فرعون کو بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، کیونکہ کالج کے ذریعہ اس کی فکر کا قتل ہو سکتا تھا اور اس کا کام سارا کا سارا ہو سکتا تھا۔ واقعی آج عصری تعلیم کے نام سے ہمارے بچوں کو ملازمت مل جا رہی ہے، گھر میں خوشحالی آ رہی ہے، نوکریاں آ رہی ہیں،
اور دولت کی ریل پیل ہے، لیکن ایمان جا رہا ہے، عقیدہ جا رہا ہے، ایمان کے اقدار جا رہے ہیں، دین جا رہا ہے، الحاد آ رہا ہے، اور عجیب طرح کی تہذیب آ رہی ہے۔ یہ سب اس عصری تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، ہمارے پاس وہ دین ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ یہ دین صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، ساری کائنات کا دین ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی انسانوں کو اس دین سے آگاہ کرانا۔ یہ دین زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے لیے ہے، اور دنیا کی ساری مخلوق اس دین پر چل رہی ہے، سوائے چند انسانوں کے، چند جنات کے جو اس دین پر نہیں چل رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم دنیا کو اس دین سے آگاہ کرتے، لیکن ہم اس دین کے نظام کو چھوڑ کر کے دوسری تہذیب کے چکر میں پڑ کر کے ہم اس دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ جانتے ہیں لیکن دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، آخرت سے وہ غافل ہیں، اس لیے وہ عالم نہیں ہیں بلکہ جاہل ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی، زمین پر چل رہا تھا، زمین پر سارا کام کر رہا تھا، دنیا میں ہر طرح کی ترقی کر رہا تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، ملکوں کے وزرائے اعظم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر بھی مردہ تھے۔ دنیا کا سارا کام کر رہے تھے لیکن زندہ ہو کر کے بھی مردہ تھے۔ زندگی ہم نے دی، ایمان کی زندگی، توحید کی زندگی، قرآن کی زندگی، اسلام کی زندگی۔ اسلام آیا، ایمان آیا، توحید آئی اور دین آیا تو اس کے اندر زندگی ملی۔ اگر یہ زندگی نہ ہو تو ایک انسان واقعی دنیا میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ بتا دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے، ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کے بارے میں اگر آج غور نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے۔ ہمارے سماج میں کتنے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین پیدا ہو سکتی ہیں، آخر اس علم کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے لادینیت پھیلے؟ آخر اس علم کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے پیدا کرنے والے کے علم سے بھی محروم رہے؟ میرے بھائیوں، میری بات سے کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے، میری بات سے کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے کہ میں کوئی کائناتی تعلیم کی مخالفت کر رہا ہوں، میں کوئی عصری تعلیم کے خلاف ہوں، قطعاً نہیں، بلکہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو خوشحالی عطا فرمائی ہے تو آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ماہر قانون بنائیے، اچھی سے اچھی تعلیم دلائیے۔ یہ اسلام خود ہمیں اس پر ابھارتا ہے، لیکن میں مخالفت کر رہا ہوں مغربی تہذیب کی، میں مخالفت کر رہا ہوں اس عصری تعلیم کی جو مغربی تہذیب کی کوکھ سے جنم لے رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو۔ آج ہمارے بچے ڈاکٹر بنے لیکن مسلمان ڈاکٹر ہوں، انجینئر بنے لیکن مسلمان انجینئر ہوں، سائنسداں بنے لیکن مسلمان سائنسداں ہوں، ماہر اقتصادیات بنے لیکن مسلمان ماہر اقتصادیات ہوں، دنیا کا ہر علم حاصل کریں لیکن اس سے پہلے وہ مسلمان ہوں، اپنی شکل کے اعتبار سے مسلمان ہوں، فکر اور نظر کے اعتبار سے مسلمان ہوں، عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہوں، ہر اعتبار سے مسلمان ہوں۔ ایسا کیسے ہو پائے گا؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں پڑھا رہے ہیں پڑھائیں، پر
ان کی دینی تربیت پر دھیان دیں، اپنے بچوں کو اللہ کی ذات کا تعارف کرائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں، صحابہ کرام کے روشن کردار سے واقف کرائیں، تاکہ آپ کے بچے دین کا احترام کرنے والے بنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے بنیں، دین کے داعی اور سپاہی بنیں۔ دوسرے نمبر پر میں آواز دینا چاہوں گا ان بھائیوں کو جن کو دین کا درد ہے، ان بھائیوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے خوشحال بنا رکھا ہے، وہ آگے آئیں اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں، ان کے عقیدہ کو بچائیں، اسلامی اسکول قائم کر کے، تاکہ دینی ماحول میں عصری تعلیم دی جا سکے۔ یہ وقت کی پہلی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، کیونکہ ہم جہالت کو جان رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان حالات میں کوتاہی ہوئی تو اس کے نتائج بہت برے ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بستی بستی، محلہ محلہ، شہر شہر اسلامی اسکول قائم کیے جائیں، جیسے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، جیسے مدرسوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ویسے ہی آج اسلامی اسکول کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں کتنے فیصد بچے جا رہے ہیں؟ 3 سے 5% بچے جا رہے ہیں۔ سارے بچے اسکول میں جا رہے ہیں، اسکول میں ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدہ محفوظ نہیں ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے اسلامی اسکول میں بچوں کو دینی ماحول میں عصری تعلیم دی جائے، تاکہ وہ مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان انجینئر بنے، مسلمان سائنسداں بنے، سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد دنیا میں ترقی کریں گے۔ اور سب سے آخری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو دینی مراکز ہیں، جو دینی مدارس ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں۔ کویت میں الحمدللہ اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہمارے بچے صبح میں اسکول میں جاتے ہیں، لیکن شام میں قرآنی حلقات میں بیٹھ کر کے قرآن سیکھتے ہیں۔ ویسے ہی ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، چنانچہ یہاں پر الحمدللہ وہ اثرات ہمارے بچوں پر نہیں پڑتے ہیں۔ بر صغیر میں بھی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين،
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.